اب اس سے آگے کیا ہوگا؟ اور یہ استعفوں کے حوالے سے آسان حل یہ ہے کہ سندھ اسمبلی کو توڑ دیا جائے. بہت بڑا آئینی بحران. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. آج جس ٹاپک کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ایسا ٹاپک ہے جو ہر شخص کی زبان پر. آخر 13 دسمبر کو جب جلسہ ہوگا لاہور کے اندر پی ڈی ایم کا، مسلم لیگ نون جسے آرگنائز کر رہی ہے، اس کے بعد آخر ہوگا کیا؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. ہم نے تھوڑی سی اس کے اوپر چھان بین کرنا شروع کی، اپنی جادو کی چھڑی چلانا شروع کی مختلف جگہوں کے اوپر، تو تاکہ پتہ کریں کہ آخر پلان بن کیا رہا. اچھا، ابھی تک جو گفتگو ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے استعفوں کے حوالے سے کہ جناب استعفے دیے جائیں گے، اور مریم نواز کا یہ کہنا ہے کہ استعفے دینے چاہیے، ہر صورت دینے چاہیے. اور میری اطلاع کے مطابق چند پارٹی کے لوگوں نے استعفے دینے کے حوالے سے، ان کو پیش کرنے کے حوالے سے حامی بھر بھی لی. اور میرے سننے میں آیا ہے کہ 13 دسمبر کو نواز شریف جب خطاب کریں گے تو وہ بھی کچھ اس سلسلے میں بڑا اہم اعلان کرنے جا رہے ہیں. اب اس سے آگے کیا ہوگا اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. لیکن اس میں ایک سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے. چلے نون لیگ تو یہ فیصلہ کر لے گی، مولانا فضل الرحمان بھی یہ فیصلہ کر لیں گے. معاملہ آ کے پھنستا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر کہ پاکستان پیپلز پارٹی کیا کرے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت سندھ کے اندر حکومت میں ہے. تو پھر اگر آپ کیلکولیشن کریں تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی آخر کیوں اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے گی؟ فرسٹ کلاس کرسی ملی ہوئی ہے، عہدے آپ کے پاس ہیں، منسٹر آپ کے پاس ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے استعفے دینے کی؟ یہاں پر آ کے کچھ خبریں بھی ہم نے جاننے کی کوشش کی تو پتہ لگا کہ پی ڈی ایم نے اس سلسلے میں ابھی تک کوئی واضح موقف اس لیے نہیں اختیار کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ صحیح طرح رضا بند نہیں ہے. تو پھر حل اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے حوالے سے چھان بین کرنا شروع کیا. تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک ذریعے سے میری بات ہوئی. انہوں نے ایک فارمولا میرے سامنے رکھا. انہوں نے یہ کہا کہ آپ بار بار استعفوں کی بات کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے خیال میں صرف استعفے دینے سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ اس سارے معاملے کا جو اینڈ پوائنٹ ہے، دراصل میں سب کچھ ہو کیوں رہا ہے، اس کی وجہ ہے سینٹ کے الیکشنز. کہا یہ تو بات صحیح ہے کہ پی ڈی ایم اس وقت جو کچھ کر رہی ہے وہ ٹارگٹ تو دراصل میں سینٹ کے الیکشنز کو کسی طرح رکوانا ہے تاکہ پاکستان تحریک انصاف کی اکثریت نہ آ سکے ان الیکشنز کے اندر. تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھیے استعفے ہم نہیں دیں گے. جی ہاں، بڑے واضح طور پر انہوں نے یہ بات کی. انہوں نے کہا استعفے تو کسی صورت ہم نہیں دیں گے. تو پھر میرا اگلا سوال تھا کہ اگر آپ استعفے نہیں دیں گے تو پھر پی ڈی ایم آگے کس طرح چلے گی؟ کیونکہ میری اطلاع کے مطابق تو نون لیگ بھی یہی چاہتی ہے اور مولانا فضل الرحمان بھی یہی چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ دیکھیے کاغذ پینسل رکھیے، اس پہ ذرا کیلکولیٹ کریں. ہم سندھ کے اندر اکثریت میں ہیں، سندھ اسمبلی میں. میں نے کہا جی بالکل. انہوں نے کہا کہ اگر ہم استعفے دے بھی دیتے ہیں سندھ اسمبلی سے تو اپوزیشن کے رہنما تو وہیں پہ موجود ہوں گے. اپوزیشن کے جو اراکین جو وہاں پہ الیکٹ ہو کے آئے ہیں وہ تو اسمبلی کے اندر ہی موجود ہوں گے. میں نے کہا جی بالکل اسی طرح ہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ سینٹ کا جو الیکٹورل کالج ہے وہ تو اسی طرح ہی برقرار رہے گا، کیونکہ اس کے اندر چاروں صوبائی اسمبلیاں اور اس کے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی، یہ سارے مل کے ایک پورا الیکٹورل کالج بناتے ہیں. میں نے کہا جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، اسی طرح ہی ہے. انہوں نے کہا پھر اس کا ایک آسان حل یہ ہے کہ سندھ اسمبلی کو توڑ دیا جائے. یہاں پہ آ کے میں حیران ہوا، کیونکہ اگر سندھ اسمبلی کو آپ توڑ دیتے ہیں تو پھر آپ کا الیکٹورل کالج کمپلیٹ نہیں ہوتا. پنجاب اسمبلی موجود ہوتی ہے، بلوچستان اسمبلی موجود ہے، کے پی اسمبلی موجود ہے، قومی اسمبلی موجود ہے، لیکن سندھ اسمبلی اگر موجود نہیں اس کا مطلب ہے کہ الیکٹورل کالج کمپلیٹ نہیں، اور پھر مسئلہ بڑھ سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ نہیں، اس کے ساتھ ساتھ باقی جگہوں سے بھی اگر استعفے دے دیے جائیں، جس میں پنجاب بھی شامل ہے، قومی اسمبلی بھی شامل ہے، بلوچستان بھی شامل ہے، کے پی بھی شامل ہے، تو پھر ایک بہت بڑا آئینی بحران آ جائے گا. تو پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت اگر یہ سوچتی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی حتمی فیصلہ یہ کر لیا ہے اس معاملے میں، ابھی آصف علی زرداری کی جو اپروول ہے ابھی اس کا انتظار ہے. لیکن پی ڈی ایم کا جو اجلاس ہونے جا رہا ہے ابھی فی الحال کل کی ڈیٹ ہے، لیکن میری اطلاع کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ اس کو 2 دن آگے کر دیا جائے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ اپنی کوارنٹین کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس کو کمپلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، جس کے بعد وہ اس اجلاس میں شرکت کرنا چاہ رہے ہیں. تو اگر پاکستان پیپلز پارٹی کوئی پروپوزل رکھتی ہے تو وہ آصف علی زرداری کی اپروول کے بعد یہ پروپوزل ہوگی کہ سندھ اسمبلی کو توڑ دیا جائے، بجائے اس کے کہ صرف استعفے دے دیے جائیں. اب ذرا 1 منٹ کے لیے ذرا تھوڑی سی بات استعفوں کی جہاں ہو رہی ہے تو مسلم لیگ نون کی بھی ذرا کچھ بات کر لیں. اس حوالے سے بھی کچھ خبریں ہم نے اکٹھی کی ہیں. خبریں یہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مسلم لیگ نون کے چند ارکان جو مریم نواز کے بیانیے سے مطابقت نہیں رکھتے اور زیادہ خوش نہیں ہیں، ان کو چنا جا رہا ہے ایک ایک کر کے. اور ان کو چننے کی 2 وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی استعفوں تک بات آتی ہے تو ان لوگوں کو روک لیا جائے کہ آپ لوگوں کو استعفے دینے کی ضرورت نہیں. اب بڑی ضروری بات یہ ہے کہ استعفے دینا کسی بھی ایم پی اے کے لیے یا ایم این اے کے لیے کوئی آسان کام نہیں ہوتا. اس نے بڑی محنت کی ہوتی ہے، الیکشن لڑا ہوتا ہے، کروڑوں روپیہ لوگوں کا لگا ہوتا ہے، ٹائم لگا ہوتا ہے. اس کے بعد اگر آپ انہیں کہہ دیں کہ استعفے دے دیں تو یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 126 دن کا جب دھرنا ہوا تھا تو اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے استعفے لے تو لیے گئے تھے، انہیں جمع بھی کروا دیا گیا تھا، لیکن اطلاعات کے مطابق آرام سے کچھ کہہ دیا گیا تھا کہ انہیں ایکسیپٹ نہ کیجیے. تو اس وقت اسپیکر ایاز صادق نے وہ استعفے ایکسیپٹ نہیں کیے تھے، بلکہ ان استعفے دینے کے بعد بھی تمام پاکستان تحریک انصاف کے لوگ واپس اسمبلیوں میں آ گئے تھے اور اس سارے عرصے کے دوران تنخواہیں بھی لیتے رہے تھے، تنخواہیں ختم نہیں ہوئی تھی. تو کسی بھی ممبر کے لیے استعفیٰ دینا جو ہے بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو پنجاب کے اندر ایک تو یہ کام شروع ہو گیا کہ ان لوگوں کو ان سے رابطے کیے جا رہے ہیں. جو دوسری چیز کی جا رہی ہے وہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ ان کو وہ لوگ جو استعفے نہیں دینا چاہتے، کوشش کی جا رہی ہے کہ تقریباً 30 سے 32 ایسے لوگ ہیں جن سے پاکستان تحریک انصاف رابطے میں ہے. ان میں سے چند لوگ منظر عام پر آ چکے ہیں، چند لوگ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں بھی منظر عام پر آ جائیں. یہ میری خبر آپ آج نوٹ کر لیجیے گا. اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ یہ 30-32 افراد کا جو گروپ ہے اس کو مزید بڑا کیا جائے اور بہت تیزی سے اس سلسلے میں کام ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ کہ آنے والے دنوں میں اگر پنجاب اسمبلی کے اندر کسی قسم کا ایڈونچر ہوتا ہے یا کوئی عدم اعتماد کی تحریک لانے کی کوشش کی جاتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے نمبر جو ہے وہ پورے. اس سارے معاملے میں مریم نواز اور مسلم لیگ نون وہ پھر بھی اس بات پہ بضد ہے کہ چاہے ہمارے یہاں سے نمبر ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹیں، لیکن پی ڈی ایم کی اس شرط کے اوپر اگر پی ڈی ایم یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم نے استعفیٰ دینا ہے، اگر اس سے کوئی ادھر ادھر ہوا تو پھر نہ ہم اسے چھوڑیں گے نہ عوام اسے چھوڑیں گے. کیونکہ اس سے پہلے جن لوگوں نے جا کے عثمان بزدار صاحب سے ملاقات کی تھی تو ان کے ساتھ مسلم لیگ نون کے اراکین نے جو کچھ کیا تھا، اور ویسے بھی سوشل میڈیا پہ بھی اور عام لوگوں کے بیچ میں بھی ان لوگوں کے ساتھ جو سلوک ہوا تھا، اسے سبق بنانے کے لیے یہ اسٹریٹجی اب اپنائی جا رہی ہے. تو اب آگے چل کے دیکھیے کیا استعفے لینے میں مسلم لیگ نون کامیاب ہوتی ہے یا نہیں، اور کیا وہاں تک جاتی بھی ہے یا نہیں. یہ بہت بڑا سوالیہ نشان. 13 دسمبر کا انتظار کیجیے. 13 دسمبر کے بعد اس سرد موسم میں سیاسی گرمی بہت تیز ہونے جا رہی ہے. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا.